أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذی وقار صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت پڑھی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، سب سے پہلے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سیدھا سادہ مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اور وہ رسول ایسا ہے کہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریصٌ علیکم، وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کا بہت خواہش مند ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان پر وہ شفیق اور مہربان۔ محترم ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم صفات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ نبی وہ نبی ہے کہ امت کو تکلیف ہوتی ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، امت کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو نبی کو غم ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ امت کا غم نبی کا غم ہے، امت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، امت کا درد نبی کا درد ہے، امت کی پریشانی نبی کی پریشانی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب صفت کہ یہ امت پریشان ہو، یہ امت مشکلات میں پڑے، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بہت ساری تعلیمات دینا چاہتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کہیں میری امت تکلیف میں نہ آ جائے، میری امت پریشان نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے حکم نہیں دیا۔ جیسے میں کچھ مثالیں آپ کو دوں، ایک مثال جو بڑی معروف ہے، جو عام طور پر دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی، اگر میری امت پریشان نہ ہوتی، تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک ضرور کر لیا کریں، چونکہ نبی کو یہ خوف لاحق ہوا کہ ہر نماز کے وقت 5 وقتہ نمازوں میں اگر نہ مسواک کا حکم دے دیا گیا تو امت کو شاید تکلیف ہو جائے، امت پریشان ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، مسواک آپ 5 وقت کریں، یہ مستحب ضرور ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہوا، اس کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچنے لگے کہ کہیں میری امت کو تکلیف نہ ہو، میری امت پریشان نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تھے، آپ کو اس موقع پر نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ ہم یہ مشہور روایت بارہا سنتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 50 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ لے کر آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور آپ یہ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے بعد 50 وقت کی نماز کو تخفیف کرتے کرتے
5 وقت کی نماز کی گئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ان کا تجربہ تھا بنی اسرائیل کا, کہا کہ امت نہیں کر سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا خیال کر کے 5 وقت کی نماز پر اکتفا کیا. 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی, لیکن آہستہ آہستہ اسے ہلکا کیا اور 5 وقت پر لایا. اسے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے, آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کس قدر آپ پریشان تھے, اور ان کی پریشانی یہ آپ کی پریشانی تھی. یہی نہیں, آپ یہ بھی دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل جماعت سے پڑھائی. پہلا دن تھا, جو صحابہ تھے حاضر انہوں نے جماعت سے نماز پڑھی, بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی. دوسرا مرحلہ آیا, دوسرا دن آیا, کچھ صحابہ جن کو معلوم نہیں تھا, ان کو پتا چلا, وہ بھی مسجد میں آ گئے کہ اللہ کے نبی قیام اللیل جماعت سے کرانے والے ہیں. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. تیسرا دن یا چوتھا دن آیا, مسجد کھچا کھچ بھر گئی, صحابہ کرام کا مجمع ٹھاٹھے مارنے لگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا, دیکھ لیا کہ صحابہ بڑی تعداد میں آئے ہیں, آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے. روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر فَتَنَحْنَا هَلْ يَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, وہاں جا کر کھنکارنے لگے, آوازیں نکالنے لگے کہ اللہ کے نبی ہماری آواز سنیں اور یہ سمجھ جائیں کہ ہم ریڈی ہیں, تیار ہیں, وہ باہر آ کر نماز پڑھائیں. اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. صحابہ کرام نے استفسار کیا, پوچھا اور کہا اللہ کے نبی ہم تو انتظار بیٹھے تھے, آپ آئیں گے نماز پڑھائیں گے, لیکن آپ نہیں آئے, کیا وجہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, کہا اے میرے صحابہ انی خشیت, میں ڈر گیا, مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تفرض علیکم, کہ تمہارا یہ ذوق بندگی, تمہارا یہ شوق عبادت رب ذوالجلال دیکھے اور یہ نماز تم پر فرض نہ کر دے. یعنی یہ نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے, اس وجہ سے میں باہر نہیں نکلا, میں ڈر گیا. یعنی بالفاظ دیگر یہ ممکن ہے صحابہ کہ تمہارا ذوق بندگی بڑا عروج پر ہے, تم قیام اللیل کر لو, لیکن بعد میں جو میری آنے والی امت ہے شاید وہ یہ ادا نہ کر سکے, شاید وہ اس کا اہتمام نہ کر سکے اگر فرض ہو جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے. عزیز علیہ ما عنتم, میرے بھائیوں یہ غور کرنے والی بات ہے. یہ نبی میرے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں, ساری انسانیت کے نبی ہیں. یہ وہ نبی ہیں جو مسلمانوں کے بھی ہیں, ہندوؤں کے بھی ہیں, عیسائیوں کے بھی ہیں, کرسچنوں کے بھی ہیں, جینیوں کے بھی, بدھسٹوں, غرب یہ کہ ہر انسان کے نبی ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو اپنی امت کے ہر فرد کی جو ہے فکر تھی, آپ پریشان رہا کرتے تھے اپنی امت کے حوالے سے. عزیز علیہ ما عنتم میں اس کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی, اندازہ ہو رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی امت کے تئیں پریشان رہا کرتے تھے کہ میری امت کہیں پریشان نہ ہو جائے. حریص علیکم, دوسری صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی کہ آپ امت کو, ساری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے. آپ کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں امت کو فائدہ کیسے پہنچاؤں, کیا کروں, کیسے کروں کہ میری امت کو خیر پہنچے, میری امت کو بھلائی پہنچے, میری امت فائدے میں رہے, میری امت ہدایت پر رہے, میری امت کامیاب رہے. ہمیشہ اسی فکر میں آپ رہا کرتے تھے کہ میں کیا کر جاؤں کہ میری امت جو ہے ہمیشہ بھلائی میں رہے. اور آپ اس سلسلے میں اتنی محنت کرتے تھے, اتنی جدوجہد کرتے تھے, اتنے پریشان رہتے تھے کہ خود رب ذوالجلال آسمان سے یہ پیغام بھیج رہا ہے, یہ آیت نازل کر رہا ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی کیا کر رہے ہیں آپ, کتنی محنت کر رہے ہیں آپ, کتنا تھکا رہے اپنے آپ کو,
कितनी जद्दोजहद, अल्लाह अकबर। आप अपने आप को ऐसा ऐलान कर रहे हैं, ऐसा मालूम होता है नबी अगर ये लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे तो आप अपनी जान को हलाक कर लेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने नबी के हवाले से बात कर रहा है कि आप इस कदर उम्मत के तई परेशान रहा करते थे, उम्मत को फायदा पहुंचाने के हवाले से, उम्मत को हिदायत पर लाने के सिलसिले में किस कदर आप जद्दोजहद किया करते थे, ये इस आयत से पता चलता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे भाइयों, हमारे नबी ने हमारे और आपकी हिदायत के लिए, हमारे और आपकी खैरखाई के लिए, हमें फायदा पहुंचाने के लिए कई नमूने छोड़े हैं, कई मिसालें हैं, कई हदीसें हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा। जैसे मैं एक दो हदीस आपको सुनाऊं, वो बड़ी मशहूर रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिकुल्लि नबीइन दावतुन मुस्तजाबा, हर नबी को दुनिया में एक दुआ दी जाती है और वो दुआ कबूलियत का दर्जा रखती है। यानी उस दुआ के जरिए नबी जो भी अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसे अता करेगा, कबूल करेगा, अल्लाह दे देगा। यानी गोया अभी दुआ नबी ने की नहीं है, दुआ करने से पहले दुआ कबूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हर नबी को एक ऐसी दुआ दी जाती है, फतअज्जला कुल्लु नबीइन दावतहु, जितने पैगंबर दुनिया में आए, रसूल आए, सब ने अपनी अपनी दुआ को दुनिया ही में इस्तेमाल कर लिया, यानी दुआ करने में जल्दी कर ली। वलाकिन अख्तबिया दावती शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, लेकिन मैंने अपनी दुआ को बचा कर रखा है, मैंने अपनी दुआ को छुपा कर रखा है, ताकि इसी दुआ के जरिए कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के हक में सिफारिश कर सकूं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, बड़ी मारूफ हदीस है, इससे पता चलता है कि मेरे और आपके नबी, सारी इंसानियत के नबी हमारे लिए किस कदर परेशान, किस कदर फिक्रमंद। अल्लाह अकबर। कि हमें फायदा पहुंचाने के सिलसिले में आपको जो दुआ मिली उस दुआ को आपने अभी तक बचा कर रखा है, और कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह ताला इस कदर गुस्से में होगा, उससे पहले कभी आपको इतना गुस्सा, अल्लाह को इतना गुस्सा ना आया होगा, ना उसके बाद कभी अल्लाह इतने गुस्से में आएगा। ऐसे हौलनाक मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने एक लंबा सजदा करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, इरफा रासक, अपना सर उठाइए और जो चाहते हैं कीजिए, सिफारिश करना चाहते हैं सिफारिश कीजिए, कबूल की जाएगी। तो वो दुआ जो नबी को दुनिया में दी गई, उसी दुआ के जरिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के हक में सिफारिश करेंगे। मेरे भाई, गौर करने वाली बात है कि ये हमारे नबी हैं, हम दुनिया में नहीं थे, वो 1400 साल पहले थे और उस जमाने में ही मेरे लिए, आपके लिए परेशान रहे हैं, कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए परेशान रहे हैं। अल्लाह अकबर। कैसा नबी है ये, अल्लाह कितना दर्द है इस नबी के अंदर हमारे और आपके हवाले से, कि हमारी फिक्र कर रहे हैं ये कि कल कयामत के दिन इस उम्मत की सिफारिश हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, गौर करो, यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब क़यामुल लैल करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, तो अपनी उम्मत को याद कर कर के रोया करते थे। पूरी पूरी रात कभी कभार गुजर जाती सिर्फ रोने में, अपनी उम्मत के फिक्र के हवाले से कि मेरी उम्मत का क्या होगा कल क़यामत के दिन। यही वजह थी कि एक मर्तबा आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, सूरह माइदा की तिलावत हो रही थी और इस आयत पर पहुंचे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इस आयत पर पहुंचे कि अल्लाह, अगर तू अजाब देगा तो तुझे पूरा हक है कि तू अजाब दे दे, तेरे ही बंदे हैं, लेकिन ऐ अल्लाह, अगर तू इनकी मग़फ़िरत कर देगा, तू बख्श देगा, तू तो जबरदस्त हिकमत वाला है। इस आयत पर आप पहुंचे, आपकी आंखें नम हो गई, अश्कबार हो गई, आप रोने लगे। रावी हदीस बयान करते हैं, उस रात तहज्जुद की नमाज में आप इस कदर रोए कि उसी एक आयत को हर रकात में पढ़ते रहे, रोते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे, और आपका रोना
اس قدر بڑھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیج دیا. جبرائیل آ گئے, پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں پریشان ہیں, کیوں اس قدر رو رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے, سب پتا ہے. میرے بھائی جبریل جب آئے, اللہ کے نبی نے کہا ہے جبریل دیکھو میں نے عیسیٰ کے جملے کو پڑھا, عیسیٰ کی دعا پڑھی علیہ السلام, ان کو اپنی امت کی فکر ہے. اے جبریل وہ اپنی امت کے بارے میں پریشان ہے. اے جبریل کل قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہم امتی اللہم امتی, میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا؟ میں اس سلسلے میں پریشان ہوں, اس لیے آنسو آ رہے رو رہا ہوں. جبریل اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, وہاں سے خوشخبری لے کر آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بشارت دے کر بھیجا ہے, خوشخبری دے کر بھیجا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اللہ اس فیصلے سے آپ کو راضی کرے گا, اللہ آپ کو خوش کرے گا, اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا. یہ خوشخبری سنائی اللہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تئیں, اپنی امت کے حوالے سے, اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں, ہدایت پر لانے کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے, بہت زیادہ حریص تھے آپ. یہی نہیں آپ کو بتاؤں میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ فرماتے ہیں اوتیت 70 الفا من امتی یدخلون الجنہ بغیر حساب, کہ میری امت میں 70,000 افراد اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں. میرے بھائی کتنی بڑی بات, 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور پھر آگے چل کر کے آپ نے ان کی کچھ صفات بیان فرمائی. اس کے بعد آپ نے کہا فاستزدت ربی عز وجل, میں نے اپنے رب سے خواہش کی, دعا کی, درخواست کی, التجا کی, اے میرے رب یہ جو تعداد 70,000 کی ہے اس میں اضافہ کر دیجئے, اس میں بڑھوتری کر دیجئے. دعا کی میں نے اللہ تعالیٰ سے. اب آپ سوچیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر حریص ہے, پریشان ہے اللہ اکبر فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں کہ 70,000 کی جو تعداد تھی آپ کو کم معلوم ہوئی. اور ظاہر ہے اگر 70,000 کی تعداد پر اکتفا کر لیا جاتا تو یہ 70,000 کی تعداد صحابہ میں مکمل ہو جاتی, بعد میں آنے والوں کے لیے موقع نہیں رہتا. اللہ کے نبی نے سوچو کس قدر ہم پر رحم کیا ہے, کس قدر ہم پر مہربان رہے ہیں, کس قدر امت پر احسان کیے ہیں کہ اللہ سے دعا کر بیٹھے 70,000 اللہ کم ہے اور اضافہ کر دیجئے. آپ کہتے ہیں میری اس دعا کے بعد فزادنی مع کل الف 70 الفا, 70,000 میں سے اللہ نے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کا اضافہ کر دیا جو اتنے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایک روایت اور آتی ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ القیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں داخل کرے گا وہ اپنا لپ بھر بھر کے داخل کرے گا. کا ثلاث حسیات من حسیات ربی, اللہ میرا رب اپنا تین لپ بھر بھر کے جنت میں داخل کرے گا. اور رب کا لپ کتنا عظیم ہوگا, ہمارا رب کتنا عظیم ہے, اللہ کا لپ کتنا عظیم ہوگا, اور اس لپ میں نہ جانے کتنے لوگ داخل ہوں گے. اللہ اکبر. اور ایک لپ نہیں, ثلاث حسیات من حسیات ربی, 3 لپ بھر بھر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کتاب کے. اور اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں کی تعداد کا علم سوائے اللہ کی کسی کو نہیں. میرے بھائیوں یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی, ہمارے نبی, ساری کائنات کے نبی یہ درد رکھتے تھے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ میری امت اس کو فائدہ کیسے پہنچے گا, یہ کیسے ہدایت پر رہے گی. جتنے بھی فائدے ہو سکتے تھے امت کے لیے آپ نے وہ سارے فائدے دنیا میں کیے, پہنچانے کی کوشش کی ساری انسانیت کے لیے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد جانتے ہیں آپ, کیسا درد تھا آپ کا امت کو ہدایت پر لانے کا. آپ کے خدمت گزاروں میں
صحابہ کرام کی ایک لمبی فہرست تھی، آپ چاہتے کوئی حکم کرتے، دسیوں صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، خدمت گزار صحابہ کی ایک بڑی تعداد آپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی غلام کو، ایک یہودی لڑکے کو اپنے سے قریب کیا، اپنے سے قریب کیا، خدمت کا موقع فراہم کیا۔ وہ یہودی لڑکا آپ کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیو غور طلب بات ہے یہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تعلقات کے باب میں کہ ہم اپنوں کے ساتھ بھی اور برادران وطن کے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی تعلقات کو کیسے بنائیں، کیسے ان کو قریب کریں، یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کو قریب کیا، کیوں قریب کیا؟ اس کا رزلٹ آگے آیا۔ کیا ہوا؟ وہ یہودی لڑکا آپ کے پاس آیا کرتا تھا، صحیح بخاری کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہو گیا، بڑی مشہور روایت ہے، بیمار ہوا اور ایسا بیمار ہوا کہ دنیا سے چل چلاؤ کا وقت آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس کے دروازے پر گئے، اس لڑکے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں، اور آپ چونکہ ہدایت کے لیے آئے تھے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، آپ فکر مند تھے کہ کیسے لوگ ہدایت پر آئیں۔ آپ اس لڑکے سے کہتے ہیں اسلم یا ولد، اے لڑکے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ فنظر الی ابیہ، وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، کیا کروں؟ یہودی باپ، شاید وہ پہلے سے متاثر ہو گیا ہو نبی سے کہ یہ محمد خود میرے گھر پر چل کر آیا ہے میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی بھی متاثر اور کہتا ہے اپنے بیٹے سے، اتے ابو القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں مان لو، ان کی بات قبول کر لو۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو کلمہ پڑھایا، لڑکا کلمہ پڑھا، اور آپ وہاں سے جب اٹھ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، تو یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ تو نے اس لڑکے کو میرے ذریعے نار جہنم سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی کس قدر امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے فکر مند تھے، پریشان تھے، آپ کی تڑپ جدوجہد کیسی تھی۔ آج ہم بھی بحیثیت مسلمان، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، نبی رحمت کی امت ہیں، تو نبی رحمت کی امت رحمت بننے کی کوشش کریں۔ جس طرح نبی ہمارے اور آپ کے لیے تڑپتے رہے ہیں، پریشان رہے ہیں، ایسے ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے حوالے سے وہ تڑپے، پریشان رہے اس کی خیر خواہی کے حوالے سے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، جو ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کاروبار، بزنس، تجارت، تعلقات جو ہمارے قائم ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایسا رویہ ہو کہ ان کو بھی لگے کہ یہ مسلمان ہمارے لیے خیر خواہ ہیں، یہ مسلمان ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، بھلا سوچتے ہیں۔ اور ضروری ہے آج جو دور چل رہا ہے، ایسے دور میں مثبت انداز میں ہر مسلمان کو نبی کی وہ تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے ایک مثبت انداز میں اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے ایک اچھا اثر چھوڑیں، اور یہ ثابت کریں کہ ہم نبی رحمت کی امت رحمت ہیں، ہم بھی لوگوں کے سامنے امن و امان کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ہم بھی لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں۔ کس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہتے تھے میرے بھائی، ایسی فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کے اندر، ہم نوجوانوں کے اندر۔ اور میرے بھائیوں غور کرنے والی بات یہ کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں۔ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جاننے کی بنیاد پر، نہ دانی کی بنیاد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراضات، ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف امت کے سامنے جو جانا چاہیے تھا، ہم نے وہ نہیں پہنچایا، ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نبی
جو نبی میرے لیے، آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اتنا پریشان رہے ہیں، اتنا دکھ جھیلے ہیں، اتنی تکلیف برداشت کیے ہیں، رات رات بھر روئے ہیں آپ، تہجد میں روئے ہیں آپ، تہجد پڑھتے رہے آپ، دعا کرتے رہے آپ امت کے لیے. یہ درد امت کا، انسانیت کا ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے. ہمارا جذبہ یہ ہو کہ ہم لوگوں کو کس قدر فائدہ پہنچائیں، کس قدر خیر کو عام کریں. یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر انسان وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. میرے بھائیوں، ہمارے ایک استاذ حافظ حفیظ الرحمن آدمی عمری مدنی رحمہ اللہ، وہ اپنے درس میں ایک آیت کی تفسیر کر رہے تھے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ دیکھو یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہ آیت تو اگرچہ آخرت کے حوالے سے ہے، لیکن وہ کہا کرتے تھے، اپنی تفسیر میں بات بیان کرتے تھے اور زور دیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں اپنے اخلاق کو، کردار کو ایسا اونچا بناؤ، ایسا اعلیٰ بناؤ کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اپنے کردار کو ایسا اونچا کرو کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ یہ غیر مسلم جب مسلمانوں کو دیکھیں، مسلمانوں کے کردار کو دیکھیں، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھیں تو یہ غیر مسلم رش کرنے لگیں، خواہش کرنے لگیں کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو میرے بھائیوں، میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درد تھا وہ بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس درد کو اپنے اندر پیدا کریں. آخری نقطہ جو ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان پر بہت زیادہ مشفق تھے، مہربان تھے، شفیق تھے. یعنی گویا مومنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہونا، نرمی کرنا، شفقت کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلیٰ صفت تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ ہر صحابی یہی سمجھتا تھا کہ نبی سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، نبی سب سے زیادہ مجھے پسند کرتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی معاملہ رکھیں. وقت میرا ختم ہو رہا ہے اور میں اپنی گفتگو یہی سمیٹتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال جو درد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا تھا اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب فرما دے. اللہ ہم بھی امت کا درد رکھنے والے بن جائیں، ہم بھی انسانیت کو شرک سے بچانے والے بن جائیں، شرک کے اندھیرے سے نکالنے والے بن جائیں، جنت کا راستہ دکھانے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.